ایک نوجوان دشت و صحرا کا سفر کرتا تھا اور مجاہدہ نفس میں مصروف تھا، عبادت الہی میں مصروف تھا۔ اچانک دریا کے کنارے اسے ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نوجوان کو بھوک نے ستایا تھا، سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ سیب جو ہے یہ تو کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ خوف خدا تھا اس کے دل میں۔ تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا۔ دیکھا وہاں سیب کے درخت تھے، سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت سے سیب گرا ہوگا، دریا میں گرا ہوگا اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کو کھایا ہے۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ جو باغ کے مالک تھے نا بڑی کمال کی ہستی تھے، اللہ والے تھے۔ یہ گئے ان کے پاس اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے نا وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بڑے زمانے کے ولی بھی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا والا، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا۔ تو باغ کے مالک نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ بڑا کمال کا ہے، اس کو اور امتحان میں ڈالنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 12 سال تک۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12 سال ایک سیب کے لیے؟ لیکن نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو مارے جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے حضرت۔ 12 سال محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، مالی بن کے کام کیا۔ آفٹر 12 ایئرز، 12 سال کے بعد کا حضرت اب تو معاف کر دیں۔ کہ نہیں، ایک اور بھی کام کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے، اس کے اندر 4 عیب ہیں۔ آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ کے بغیر ہیں۔ تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہیں، شادی کے خواب دیکھے ہوں گے، اور شادی کرنی ہے تو پہلا خواب ہی یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت صحت مند عورت سے، لڑکی سے شادی ہو۔ اس نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 عیب، گونگی، بہری، لنگڑی اور بغیر ہاتھ والی، ٹھوٹھی۔ نوجوان کہتا ہے پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر 2 سال یہیں رہنا پڑے گا؟ کہتا ٹھیک ہے، سیب کا حق تو معاف کر دیں گے۔ کہ پھر معاف کر دوں گا۔ شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے جب حجرہ عروسی میں، شادی کے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اندھی، لنگڑی، لولی، بہری، مگر یہ تو آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، زبان بھی سلامت، پرفیکٹ، خوبصورت دوشیزہ۔ نوجوان کہتا ہے حضور لگتا ہے غلطی ہو گئی، آپ نے نکاح تو پڑھایا تھا، یہ تو اندر کوئی اور عورت ہے۔ کہا بیٹا یہی میری بیٹی ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرائے کہ جب تم پہلی بار آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے، مجھے اسی وقت احساس تو ہو گیا تھا کہ تم بڑے نیک ہو، خوف خدا والے ہو۔ تمہارا ایک اور امتحان لیا، 12 سال تک تم اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس کام کرتے رہے۔ جب میں نے جان لیا نا تو پھر میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے رشتہ کروایا ہے۔ سنو میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے، اس لیے لنگڑی کہا تھا کہ وہ بے پردہ کبھی اپنے گھر سے باہر چلی ہی نہیں ہے۔ اندھی نہیں ہے، اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ میری بچی جو ہے وہ بہری نہیں ہے، اس لیے بہری کہا تھا کہ حرام سنا نہیں ہے۔ بغیر ہاتھ والی نہیں، اپنے ہاتھوں سے کبھی اس نے حرام کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھیں۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے، تیرے جیسے ہی مجھے نیک نوجوان کی ضرورت تھی۔ جا زندگی گزار، اپنی زندگی کے حسین جو دن ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ گزارو۔